اس حدیث میں اس مسئلہ کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اس رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صغیر السن کم عمر صحابہ تھے، چھوٹی عمر کے چڑھتے ہوئے جوان، شباب کا آغاز، جوانی کی ابتدا، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ رسول کی بنا پہ بھی اور حضرت عبداللہ کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پہ بھی حضرت عبداللہ کے ساتھ بڑا پیار، بڑی محبت اور بڑا لاڈ تھا۔ اس حدیث میں اس کا کچھ تھوڑا سا نقشہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کنت ردیف النبی، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، اور ردیف اسے کہا جاتا ہے جو سواری پہ سوار ہو لیکن کسی کی پشت اور کسی کی پیٹھ کے پیچھے جو سوار ہو اسے کہا جاتا ہے ردیف۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کنت خلفا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا۔ گویا نقشہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہیں اور آپ کے بالکل متصل اور آپ کی پشت کے ساتھ ملے ہوئے بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ انتہائی محبت، انتہائی شفقت کا مظاہرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب فرمایا یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، اے بچے، لڑکے سنو، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، چند کلمات سکھاتا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کلمات توجہ کے ساتھ سنو، سمجھو، ان کلمات پہ عمل کرو۔ تو اعلمک کلمات، تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ وہ پھر آپ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیں۔ جو موضوع سے متعلق بات ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَعْلَمْ، اے لڑکے، بچے، وَعْلَمْ، خوب اچھی طرح سمجھ لو، اس بات کو یقین اور اس بات کو خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، لَوِجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری کی ساری امت، گویا ساری کی ساری انسانیت جمع ہو جائے
اور متفق ہو جائے علی ان ینفعوک بشیء کہ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے۔ ساری کی ساری امت کی صلاحیتیں، امت کی قوتیں، امت کی طاقتیں سب کے سب جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو سن لو، لم ينفعوک بشیء، سارے انسان مل کے تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، الا قد کتبہ اللہ لک، تجھے نفع وہی پہنچے گا جو اللہ نے نفع تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ بس یہ یقین پیدا کر لو، سب کے سب مل کے تجھے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر سب کے سب جمع ہو جائیں، سب کے سب متفق ہو جائیں اس بات پہ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ کہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ تجھے سب اکٹھے ہو کر سارے کے سارے مل کے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ گویا تیرا نفع اور تیرا نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، الا قد کتبہ اللہ لک۔ اے بچے سن لو، توجہ کے ساتھ سمجھ لو کہ تجھے نقصان وہی پہنچے گا جو نقصان اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ آپ نے تقدیر کا مسئلہ سمجھایا کہ جو نفع اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی نفع تمہیں پہنچے گا، اور جو اللہ نے نقصان، جو پریشانی تمہارے لیے لکھ دی ہے وہی نقصان اور پریشانی پہنچے گی۔ اس لکھے ہوئے سے ہٹ کے، اس لکھے ہوئے سے کٹ کے نہ تجھے کوئی نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ نے آخری بات فرمائی جو تقدیر کے مسئلے کو بڑا واضح انداز میں سمجھاتی ہے، وہ بات یہ رفعت الاقلام، فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ قلم اٹھا لیے سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا، پوری کی پوری مخلوق کے سارے معاملات، انسانوں کے سارے معاملات قلم نے لکھ دیے۔ وہ قلم اور اس قلم کا لکھنا یہ وہ غیبی حقیقتیں ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ قلم کیسا تھا، اس قلم نے کیسا لکھا، اللہ عالم بحقیقتہ، اس کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے قلم کو حکم دیا، قلم نے لکھا، سب کچھ لکھا۔ تو فرمایا رفعت الاقلام، اللہ تعالیٰ نے قلم کو جو لکھنے کا حکم دیا تھا قلم نے لکھ لیا ہے، اب بس قلم اٹھا لی گئی ہے، اب قلم کا کام ختم ہو گیا، اب نہ کوئی اس میں تبدیلی ہوگی، نہ کوئی اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا، اب قلم اٹھا لی گئی ہے۔ اور وجفت الصحف، اور صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں، یعنی جن اوراق پہ، جن صحیفوں پہ اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھی تھی وہ صفحے، ان کی سیاہی اور ان کی تحریر خشک ہو گئی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئیں، صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں، بس اللہ نے جو کچھ لکھنا تھا قلم سے لکھوا لیا، اللہ نے جو طے فرمانا تھا قلم نے اس کو طے کر دیا، اب اس طے شدہ معاملات میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تقدیر کا وہ معاملہ جس کو فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک کر دیے گئے ہیں۔ تو بس تقدیر کے معاملے میں اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے حالات میرے، آپ کے، ہمارے متعلقین کے سارے حالات، پہنچنے والا نفع، پہنچنے والا نقصان، غم، پریشانیاں اور خوشیاں، مسرتیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آخر میں انشاءاللہ العزیز وہ بات عرض کی جائے گی کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں بدلتی، اور اگر تقدیر بدلتی ہے تو اس تقدیر کے بدلنے کا کیا مطلب ہے، اور تقدیر بدلتی ہے تو کن اعمال سے اور کن اسباب سے بدلتی ہے، اس کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اور شریعت کے تمام بنیادی عقائد کو سمجھنے کی اور ان صحیح عقائد کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔